الترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ بالوجوہ الخمسہ۔ اللہ کریم نے سورہ حدید میں 5 طریقوں کے ساتھ 5 اصولوں کے ساتھ مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پہلا اصول دیا ان المال للہ انفقوا فی سبیل اللہ، بے شک یہ مال اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب سنیے گا قرآن کی تلاوت، سورہ حدید کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس کا تمہیں جانشین بنایا گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ مال حقیقت میں اللہ کا ہے۔ یہ چلتے چلتے ہمارے آباء و اجداد کے پاس آیا، وہ گزر کے چلے گئے، اب ہمارے پاس ہے، ہم اس مال کے جانشین ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں۔ یہ مال ہمارے حوالے ہو چکا ہے، دنیا میں ہم موجود ہیں، رب کائنات نے ہمیں زندگی سے نواز دیا ہے، تو مستخلفین فی، ہم دنیا میں ان کے جانشین ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ مال بعد میں کسی اور کے حوالے ہو جائے گا۔ تو مال ہمارا کس کا ہوا؟ پھر بولو کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ مال کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ اللہ سے محبت ہے تو بلند آواز سے بولا کریں، اللہ کا ہے کہ نہیں؟ مال اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی صفت ہے۔ سورہ بقرہ پہلی دوسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ھدی للمتقین، پیچھے کہا متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفت ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے جب ہمیں جانشین بنایا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور دوسرا طریقہ، دوسرا اصول، ان المال باق منکم الی اللہ، بے شک یہ مال جو تمہارے پاس ہے اللہ ہی کے پاس باقی رہ جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تمہارے پاس موجود ہے ینفد، یہ ختم ہو جائے گا، جو تم اللہ کے راستے میں لگا لو گے، اللہ کے راستے میں غریب فقراء مساکین کی مدد کر ڈالو گے، تو عند اللہ باق، یہ مال اللہ کے ہاں باقی ہوگا۔ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قیامت برپا ہو جائے گی، وہاں اللہ کریم کے پاس یہ تمہاری امانت پڑی ہوئی ہوگی، اللہ کریم تمہیں اس امانت سے نواز دے گا۔ تم عند اللہ باق، اللہ کے پاس جمع کرو، اللہ کی بینک میں جمع کرو تو اللہ کریم تمہارے لیے باقی رکھے گا۔ ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، او مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وللہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی وراثت بولو کس کی ہے؟
اللہ ہی کی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے، تو یہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ کے پاس باقی رہ جائے گی۔ جب اللہ کے پاس باقی رہ جائے گی، تم اصلی حقیقی مالک نہیں ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی؟ اس سے اگلی آیت اصول دے رہی ہے، تیسرا اصول بیان کرنے لگا ہوں، سلمت ان المال لکم فاتوا للہ بطریق القرض۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مان لیا، تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، میں نے تسلیم کر لیا یہ مال تمہارا ہے، میں نے تسلیم کر لیا، ان المال لکم، یہ مال تمہارا ہے، لیکن فاتوا للہ بطریق القرض، اللہ کو بطور قرض کے دے دو، بطور قرض کے دے دو۔ ہم دنیا میں جب ہم کسی ساتھی کو، کسی دوست کو، کسی عزیز کو قرض دیتے ہیں، ہم پہلے اس کے حالات کو، اس کی جان کو پرکھتے ہیں، آئے یہ واپس کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، اس کے حالات سازگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہے اس کے حالات سازگار ہوں گے تو ہم اسی وقت نکال کے دے دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں فلاں وقت میں لے جانا۔ لیکن اگر امید نہ ہو، شک ہو، ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، یار میری فلاں مجبوری ہے، میں فلاں لگانے ہیں، فلاں جگہ لگ گئے ہیں، بس بہانہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ قرض ادا کرنے پہ قادر ہے، اللہ قرض کو ادا کریں گے۔ اور دوسرا کہ جب ہم دنیا میں کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس قرض کو ہم واپس اتنا ہی لیں گے جتنا ہم دیتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ لیں گے تو کیا بنے گا؟ سود بن جائے گا، تو ہم زیادہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، قرض حسنا اللہ کو دے، اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ کریم بدلے میں کتنا دے گے؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑھا چڑھا کر دگنا کر کے اسے دیں گے۔ 1 سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 700 تک، پھر 700 سے لے کے بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ اس کا قرضہ واپس کرے گا۔ تو مان لیا مال تمہارا ہے، لیکن اللہ کو بطور قرض کے دے دو، اللہ تمہارا قرض واپس کرے گا۔ کتنے اصول ہو گئے؟ 3 اصول ہو گئے۔ اب چوتھا اصول، ان المال زینۃ و تفاخر، بے شک مال دنیا میں زینت و تفاخر کے طور پر استعمال کرتے ہو، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا الْمَتَاعُ، لیکن یہ سوائے متاع کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تمہارے ذہن میں سوال ہوگا کہ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ نے متاع کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں میں ایک دیہات سے گزر رہا تھا، ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ برتنوں کو دھو رہی ہے، اس کے پاس ایک ٹاکی موجود ہے جس کو وہ دھونے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جسے آج کے دور میں برش آ گئے ہیں، وہ ٹاکی کے ساتھ برتنوں کو دھو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ برتنوں کو دھوتے دھوتے اس ٹاکی کو مارتے مارتے باہر رکھ دیا، اس کے اوپر کتے نے دیکھ لیا، تری موجود ہے، دور سے کتا آیا، اس ٹاکی کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ عورت پیچھے دوڑتی دوڑتی جا رہی ہے، کیا بولتی ہے؟ جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، کتا آیا، ٹاکی کو لے کے پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ کتے نے دھوکہ لیا، ٹاکی کو گوشت سمجھا، اوپر تری لگی ہوئی تھی، سالن کے کچھ ذرات لگی ہوئے تھے۔ کتا دھوکے میں آ گیا، آگے اس ٹاکی کو لے کے بھاگ گیا۔ تو یہ دنیا بھی متاع ہے کچھ ٹائم کے لیے، زینت و تفاخر
بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نبعته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا میں تم زینت و تفاخر کے لیے دنیا کو استعمال کرتے ہو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی عارضی زینت کے لیے، عارضی تفاخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت میں۔ ہر بندہ چاہتے مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو، دستے بازو زیادہ ہو، اور جو مال کرتے کرتے مال ہی کر رہے ہیں نا، مال کا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، سورہ تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ دنیا میں تم مال جائیداد کے پیچھے لگے رہے، اولاد کے لیے جمع کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ مال کرتے کرتے یہاں تک کہ تمہاری زندگی کی شام ہو گئی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم نے دیکھا کہ تم قبر کے اندر موجود ہو۔ اور کلا لینبذن فی الحطمہ، اس سے ایک صورت بعد ہے کہ یہ مال تمہارے لیے آگ بنے گا، شعلوں والی آگ بنے گا اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، جمع کیا۔ اور پھر کئی آپ نے دیکھے ہوں گے والدین اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں تو بعد میں ان کے والدین غلط راستوں میں لگاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی دیکھا ہے نا، اگر یہ مال آپ جمع کریں، میں اور آپ جمع کریں، بعد میں ہمارے اولاد اس مال کو غلط راستے پہ لگائے تو پھر کھڑے ہوئے جائیں آپ جنت میں۔ بولے نا، بولتے نہیں۔ کئی ہم نے دیکھے ہیں مال کو خرچ کر رہے ہیں لیکن غلط راستوں پہ، ڈول ڈمکوں پہ، جو جب دوستوں کی شادی ہوتی ہے تو خسرے کے نام دیتے سارے، اور جی پارٹی کرنے ہیں آج، سنگیت شادی، ہر طرح کے خرافات جب اولاد کرے گی، مال والدین کا ہوگا، والدین دنیا میں نہ رہے تو خام مقام میں والدین کو عذاب ہوگا۔ لیکن جب آپ نے مال تو جمع کیے لیکن والدین کی اولاد کی تربیت اچھی کی، عالم بنایا، قاری بنایا، دینی راستوں پہ اس کو لگایا، تبلیغ پہ بھیجا، تو جب وہ مال کو خرچ کرے گا تو کم از کم پہلے سوچے گا تو صحیح کہ میرے والدین کو یہ عذاب نہ پہنچے۔ تو ٹائم کی قلت ہے، تو اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ زینت اور تفاخر کے لیے، لیکن متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے۔ جسے کتے کو دھوکہ ملا، اے انسان تجھے بھی دھوکہ مل رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور آخری پانچواں اصول، لیس فی المال رفع الغموم والہموم، ہم دنیا میں مال جمع کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اپنے سے غم کو دور کریں گے، مشکلات کو دور کریں گے، مصائب کو دور کریں گے، ہم مال کو وسیلہ بنا کے اس کو خرچ کریں گے۔ لیکن اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، دنیا میں زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر تمہاری پیدائش سے قبل ہم نے اس کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ جب لکھ دیا ہے تم مال کو ہزارہ سال تم خرچ کرتے رہو، جمع کرتے رہو، مصیبتوں میں ہم لگائیں گے، لیکن اللہ کریم فرماتے مصیبت نے تمہارے اوپر آنا ہے، تم مال کے ذریعے اس مصیبت کو تم ٹال نہیں سکتے۔ تو 5 اصول ہمیں ملے، مال اللہ کا ہے تو اللہ کے راستے میں، اللہ ہی حقیقی وارث ہے تو اللہ کے راستے میں، اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ، چلو ٹھیک ہے مال ہمارا ہے لیکن اللہ کو ہم قرض حسنہ کے طور پہ دیں گے، اللہ ہمیں واپس کرے گا۔ مال کو زینت اور تفاخر نہیں بنانا، یہ دنیا کا
غرور ہے، دھوکہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ یار مصیبت ٹائم کم آسی ایک گلی اللہ نے جی مصیبت لکھی دی، سال ہوئے کہ 1.5 سال ہوئے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کتنے لوگ امیر ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، لیکن وہ ایسی رسید زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی زندگی میں پہلے لکھ دیا تھا، جب لکھ دیا تھا اب اس کا مال اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا۔